الوحدة الثانية عشرة الحوار الثاني انظر واستمع وأعد۔ یونٹ نمبر 12 ہمارا ہدایات کے بارے میں ہے۔ ہدایات پسندیدہ مشغلہ۔ یہ گفتگو شعیب اور شہاب کے درمیان ہے اور یہ ہمارا الحوار الثانی ہے۔ اس میں بھی ہدایات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ هل زرت معرض الہدایات، کیا آپ نے پسندیدہ مشغلے کو پیش کرنے والی چیز دیکھی ہے؟ معرض اس میں ظرف ہے، الہدایات پسندیدہ مشغلے۔ عام طور پر جہاں پر جو آثار قدیمہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کی فریموں میں، شیشوں میں مختلف مشغلے اور مختلف کاموں کو تصویروں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرض الہدایات۔ اور عربی میں متحف بھی کہتے ہیں، متحف کہتے ہیں آثار قدیمہ کو، یعنی بلکہ جس میں پرانے جو آثار ہوتے ہیں سارے ان کو بھی متحف کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے مشغلوں کو پیش کرنے والی جگہ کی زیارت کی ہے؟ لا ما زرتہ ہیا بنا الیہ، نہیں میں نے اس کی زیارت نہیں کی، چلو ہمارے ساتھ اس کی طرف۔ ہیا بمعنی اسرع، جلدی چلو، جلدی کرو۔ یہ اس میں اسماء افعال ہے، اس میں فعل ہے تو اسم معنی فعل کا دے رہا ہے۔ بنا ہمارے ساتھ الیہ اس کی طرف، لا ما زرتہ ہیا بنا الیہ، چلو ہمارے ساتھ اس کی طرف۔ ھذا هو معرض الہدایات، یہ وہ مشغلوں کو، پسندیدہ چیزوں کو پیش کرنے والی چیز ہے۔ ھذہ ہدایات کثیرۃ، یہ مختلف پسندیدہ مشغلے ہیں، بہت زیادہ۔ ھذہ ہدایات کثیرۃ جدا، یہ بہت سارے مختلف پسندیدہ مشغلے ہیں۔ ھذا جناح جمع الطوابع، جناح کہتے ہیں جیسے قسم، شعبہ۔ ھذا جناح، یہ شعبہ ہے، جمع الطوابع، تمام چھاپوں کو جمع کرنے کا۔ طابع مہر کو بھی کہتے ہیں، نہیں طابع، اور طابع جو ہے چھاپ کو بھی کہتے ہیں، جیسے مختلف ملکوں کے، مختلف کمپنیوں کے اور مختلف کتب خانوں کے جو چھاپ ہوتی ہیں، عربی چھاپ، اردو چھاپ، انگریزی چھاپ، اس کو طابع کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے طوابع۔ ھذہ طوابع جمیلۃ، یہ خوبصورت چھاپ ہیں۔ ھذا طابع ہندی، یہ ہندی چھاپ ہے۔ وھذا طابع فرنسی، اور یہ فرانسی چھاپ ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر آپ معرض اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے کتابوں کا اسٹال لگتا ہے جس میں مختلف قسم کے کتابیں بھی اس میں پیش کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے فنکار، مختلف قسم کے شعبے اس میں جو ہے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا جَنَاحُ الْخَطِّ الْعَرَبِيِّ، اور یہ عربی خط کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شعبہ ہے عربی خط کا، یعنی قسم بھی کہتے ہیں عربی میں، قسم شعبے کو۔ هذه آیات بخط النسخ، یہ آیات ہیں خط نسخ کے ساتھ۔ عربی میں، اردو میں چونکہ مختلف قسم کے خطوط کے نام ہوتے ہیں، خط نستعلیق، خط نسخ، اور مختلف قسم کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام خط نسخ بھی ہیں۔ یہ جو آیاتیں ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ آیات جو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ خط نسخ کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ وَتِلْكَ أَحَادِيثٌ بِخَطِّ الرُّقْعَةِ، اور وہ جو احادیث لکھی گئی ہیں
یہ خط نستعلیق سے لکھی گئی ہیں۔ رقعہ خط نستعلیق کو کہتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے، جیسے بعض خطوط ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض خطوط ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف جو خطوط کی ڈیزائن ہیں ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو خط نسخ ایک نام ہے، اور خط رقعہ اردو میں خط نستعلیق کو کہتے ہیں۔ وَهَذَا جَنَاحُ الصَّحَافَةِ، اور یہ صحافت کا شعبہ ہے۔ وَهَذِهِ صُحُفٌ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ، اور یہ اخبار ہیں تمام زبانوں کے، ٹھیک ہے، بجمیع اللغات، تمام زبانوں کے یہ اخبار ہیں۔ هذا جناح التدبیر المنزلی، اور یہ امور خانہ کا شعبہ ہے۔ هذا التدبیر المنزلی کہتے ہیں امور خانہ، تدبیر خانہ یعنی گھر کے معاملات کے بارے میں جو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس میں مسائل سامنے رکھ کر ان کے حل کیے جاتے ہیں۔ جناح شعبہ۔ هذا طعام صینی، یہ چینی کھانا ہے، چائنیز کھانا، طعام صینی چائنیز کھانا۔ وهذا طعام عربی، اور یہ عربی کھانا ہے۔ ہر ملکوں کے اپنے اپنے کھانے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے ذائقے ہوتے ہیں۔ عربی کھانا، اردو کھانا، یعنی اسی طرح چائنیز کھانے، اور اسی طرح فاسٹ فوڈ، اور اسی طرح عربی کھانے، اور اسی طرح مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا جَنَاحُ الرِّيَاضَةِ، اور یہ ورزش کا سسٹم ہے، ورزش کا شعبہ ہے۔ کرۃ القدم، فٹ بال کو کہتے ہیں کرۃ القدم۔ والسباحہ، تیراکی۔ والفروسیہ، فروسیہ کہتے ہیں گھڑ سواری کو، ٹھیک ہے۔ رکوب الخیل بھی کہتے ہیں، رکوب الخیل، رکوب سواری کو رکوب الخیل، ٹھیک ہے۔ کرۃ القدم فٹ بال، والسباحہ تیراکی، والفروسیہ فٹ بال یعنی گھڑ سواری۔ تو یہ مختلف قسم کے روایات بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ان کو آپ دہرائیں اور ان کی مشق کریں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں جاتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے شعبہ جات دکھائے جاتے ہیں، اور ان میں ان کے حوالے سے مختلف قسم کی چیزیں، گھروں، تدبیر منزلی کا شعبہ ہوتا ہے، اخبارات کے ہوتے ہیں، صحافت کے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معرض الہوایات۔ تو ان تمام روایات کو آپ اچھی طرح دیکھیں اور ان